آج ہم بات کریں گے قدیم مصر جو کہ فرعون اور پیرامڈز کی سرزمین ہے اور اب تک کی سب سے زیادہ زیر بحث لائی جانے والی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ قرآن میں ایسے کون سے راز ان کے بارے میں ظاہر کیے آج سے 1400 سال پہلے، جنہیں آج ہم جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اور جدید ریسرچ کی وجہ سے ہم جان رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فرعون اسرائیل کے لوگوں، بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بناتے تھے، اور ان کے متعلق فرعون کے اور ان کے عقیدت مندوں کے متعلق ان لوگوں کے جو عقائد تھے ان کے بارے میں خدا تعالیٰ نے جو راز فاش کیا ہے، اس 21ویں صدی کے سورج چڑھنے سے پہلے ہم اس سے بالکل ناواقف تھے۔ پیرامڈز بنائے جاتے تھے فرعونوں کی لاش کو دفنانے کے لیے۔ مختلف پیرامڈز کا سروے کیا جاتا تھا جدید سائنسدانوں کی طرف سے، اور ایک پیرامڈز میں ایک فرعون کی لاش میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پتھر کا ٹکڑا، اس پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ زبان ناپید ہو چکی تھی، اور جدید ٹیکنالوجی، ریسرچرز اور ہسٹوریکلز کی مدد سے اس کو سمجھا گیا۔ اس پر کچھ یوں لکھا تھا: اور آسمان تم پر رویا اور زمین تم پر روئی جب تم آسمان کی طرف ایک ستارہ بنا کر اٹھا لیے گئے، یعنی اس کی موت پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئے۔ خدا تعالیٰ اس بات کی تردید آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کیسے کرتے ہیں، آئے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور نہ تو آسمان ان پر رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کی قسمت میں تاخیر ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے جس بات کو بیان کیا ہے وہ قرآن کے آنے سے بھی 3000 سال پہلے ہو چکی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ دوسرا، جو قرآن پاک نے ایک سیکرٹ، ان کا راز جو افشاں کیا تھا، قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے۔ ان دونوں نبیوں نے مصر میں خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا پرچار کیا۔ ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ جب قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو کسی ایک دفعہ بھی خدا تعالیٰ اس وقت کے موجودہ سپریم لیڈر کو فرعون نہیں کہتے، فرعون سے کہہ کے مخاطب نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ ہر وقت یہی کہتے: بادشاہ نے، فرعون یوسف کے بادشاہ نے یوں کر دیا، یہ بادشاہ نے یہ حکم دیا، یا جو کچھ بھی ہو، خدا نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ایک دفعہ بھی فرعون کا لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا تو ہر دفعہ لفظ فرعون کا استعمال کیا گیا اور بادشاہ کا لفظ بالکل بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ آج کی جدید ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مصر 4 ادوار تھے: اولڈ کنگڈم، انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ نیو کنگڈم۔ پہلے تینوں ادوار میں جدید ہسٹری اور تحقیق ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ پہلے 3 ادوار میں سپریم لیڈر کے لیے لفظ بادشاہ ہی استعمال کیا جاتا تھا، اور جبکہ آخری دور نیو کنگڈم کا دور میں سپریم لیڈر کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا لقب تھا فرعون۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیو کنگڈم کے دور کے تھے، اور اس وقت بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ٹرم سے تھے، دور سے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی اس وقت کے موجودہ بادشاہ کو بادشاہ ہی کے نام سے یاد کیا یا اس کا ذکر کیا۔ اب جب کہ بائبل میں بھی جو اس کی تردید ہو چکی ہے ہمارے مطابق کہ وہ اب خالص خدا کی کتاب نہیں رہی، اس میں یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے، لیکن دونوں کی ساتھ بادشاہ کا ہی لفظ لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہے تیسری کے بائبل کے مطابق جب حضرت موسیٰ نے ہجرت کی تھی تو اس وقت ان کی